مکھی پاور پلانٹ کی تقریب سے خطاب کرنے آ گئے ہیں. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. معزز ممبران پارلیمنٹ و صوبائی اسمبلی پنجاب جناب ظاہر سعید صاحب، جناب جہانگیر صاحب، معزز خواتین و حضرات اور میرے بہت ہی معزز میڈیا کے خواتین و حضرات، معزز کانٹریکٹرز صاحبان، میرے لیے بہت یہ خوشی کا موقع ہے الحمدللہ کہ ہماری محنت رنگ لا رہی ہے. اور 1.25 سال پہلے ہم یہاں آئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی میرے ساتھ تھے، اور ہمارے جو میڈیا کے خواتین و حضرات یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے ساتھ تھے. اور ہم یہاں پر ایک فصلوں کے درمیان کھڑے تھے. اسی طرح سے کوئی اس سے بڑی آبویسلی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس کے ارد گرد فصلیں تھیں. اور آج ماشاءاللہ 1.25 سال کے بعد یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اعتبار نہیں آ رہا کہ واقعی 1.25 سال میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بے پناہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی تیزی کے ساتھ یہ منصوبہ اور اس کے علاوہ اور کئی منصوبے تکمیل تک پہنچا دیے ہیں، تقریباً تکمیل تک پہنچا دیے ہیں. یہ منصوبہ 84% مکمل ہو چکا ہے، اور باقی جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں مکمل ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی آپ نے فلم دیکھی ہے، وہ حیران کن ہے. ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ دنوں میں، ہفتوں میں یہ اور مہینوں میں یہ منصوبہ کھڑا ہوا ہے. آج چیمہ صاحب نے کہا کہ میں ارد گرد پاکستان میں تو کوئی ایسی مثال نہیں ہے، ارد گرد کے مقابل جو ممالک میں، اور پھر امریکہ تک بھی وہ گئے. ایک منصوبے کے بارے میں انہوں نے یہ بتایا کہ 36 مہینے کسی جگہ پہ، 26 مہینے کسی جگہ پہ، 30 مہینے، اور یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ چند مہینوں میں یہ منصوبہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. یقیناً یہ بہت ایک انہونی سی بات ہے، جس کے لیے یقیناً میں شہباز شریف صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا. اور پھر عارف سعید صاحب کو مبارکباد دوں گا، احد چیمہ صاحب کو مبارکباد دوں گا، تمام ان انجینئرز کو، تمام ہمارے چائنیز جو یہاں پہ دوست ہیں ان سب کو، اور جتنے بھی یہاں پہ کارکن ہیں اس منصوبے میں، جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، ان سب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ایک مثال قائم کی. اور یہ مثال صرف پاکستان میں نہیں، دنیا میں کوٹ کی جائے گی کہ ایک پاکستان کے اندر بھی اب یہ اس سپیڈ سے کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی بہادر شاہ کا منصوبہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے، اور بلوکی والا منصوبہ بھی انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. وہ بھی یہی کیپیسٹی ہے. اور پھر نہ صرف سپیڈ جو کہ انبلیویبل ہے، یعنی کاسٹ اس کی جو ہے اس میں جتنی ماشاءاللہ بچت ہوئی ہے وہ بھی ایک مثال ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ بھی کوٹ کیا جائے گا انشاءاللہ کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ اور اتنے بچت کے ساتھ اس منصوبے کو جو ہے وہ تکمیل کیا گیا. اووررنز تو دور کی بات ہے، یعنی جتنی کاسٹ آنی چاہیے تھی اس سے بھی بہت کم آئی ہے، اس میں بھی بہت بچت ہوئی ہے. جیسے بھی آپ کو بتایا آج چیمہ صاحب نے کہ اس کا جو ٹیرف تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن اب جو منصوبہ ہے اس ٹیرف سے بھی کہیں کم لاگت میں جو ہے وہ یہ مکمل ہو رہا ہے. یہ بھی ایک مثال دی جائے گی انشاءاللہ. دنیا جب ایسے منصوبوں کی طرف نظر ڈالے گی تو یہ بھی انشاءاللہ ایک وقت کے ساتھ ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشاءاللہ کوٹ کیا جائے گا. تو
یہ آپ ایسے اس طرح کے منصوبوں کے ساتھ انہوں نے موازنہ کیا ہے. پاکستان کے اندر جو منصوبے بنے ہیں اس سے مہنگے منصوبے بنے ہیں وہ, اور ماضی میں کئی سال پہلے اس سے مہنگے تھے, اور آج اس سے کئی سال بعد اس سے کئی سستے ہیں. یعنی ایپل ٹو ایپل اگر آپ اس کا موازنہ مقابلہ کریں تو یہ کہیں سستا ان منصوبوں سے. اور ٹیکنالوجی بھی بہت بہتر ہے, یقیناً وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہوتی رہتی ہے, لیکن کاسٹ میں بھی ان سے کہیں کم ہے. تو یہ سپیڈ اگر ہماری ہوتی جو ہم نے 1990 میں آ کے 1991 میں شروع کی تھی, جیسے کہ پہلی موٹر وے اسلام آباد سے لاہور بنی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت چلی گئی, دوسری حکومتوں نے آ کے کوئی توجہ نہیں دی بلکہ جان بوجھ کے اس کو بند کر دیا, اور پھر وہ جو ہے وہ کئی سال لگ گئے, ورنہ وہ ہم اس کو مکمل تقریباً کر چکے تھے جب ہماری حکومت جو ہے وہ توڑی گئی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے ادوار سے گزرتا رہا ہے جہاں پہ اپنا منصوبے بنے اور پھر اس کے بعد رک گئے, کسی نہ کسی وجہ سے کام ختم بند ہو گیا, اس کے بعد کسی اور منصوبے کو شروع کیا گیا, وہ بھی 20 سال میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا, جیسے کہ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اور اس پہ کئی دفعہ, یعنی کہ اور مجھے فگر یاد نہیں ہے لیکن غالباً کوئی 100 بلین سے کم کا وہ منصوبہ تھا جب اس نے شروع ہونا تھا. ایسٹیمیٹس یہ تھے, آج اس پہ کوئی غالباً 80 ارب روپے کا منصوبہ تھا, تو اب اس پہ کوئی تقریباً مجھے اگر یاد ہے تو 250 ارب اس پہ خرچ کیا گیا, لیکن ابھی تک یہ مکمل نہیں ہوا. یہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا ہے. تو یہ اگر ملک کے ساتھ ہوگا تو پھر وہی حال جو اس وقت ہم آج سے کچھ سال پہلے دیکھتے رہے ہیں وہی حال پھر ہوگا کہ بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, اور اس کے بعد روزگار نہیں ہے, اسکول نہیں ہے, کالج نہیں ہے, سڑکیں نہیں ہیں. موٹر وے کو وہیں بند کر دی گیا, آج دوبارہ اس کو کھولا گیا آگے بڑھانے کے لیے, اور اب اس کو ماشاءاللہ لاہور سے آگے کراچی تک لے جایا جا رہا ہے. ادھر سے گوادر سے ماشاءاللہ KPK کو ملایا جا رہا ہے وایا کوئٹہ, اور اس کے بعد یعنی کہ اتنے بڑے منصوبے ہیں جو انشاءاللہ آپ اس کے بارے میں دیکھیں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ٹیلی ویژن پہ بھی کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ملک کے اندر. پاور سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے, کمیونیکیشن میں, انفراسٹرکچر میں کیا ہو رہا ہے, اور پھر یہاں نہیں ہم صرف بڑے شہروں پہ اپنے توجہ جو ہے وہ مرکوز رکھی ہے. جا کے دیکھیں وہاں پہ چترال میں جو وہاں پہ لواری ٹنل بن رہی ہے, ہم نے اپنے اس دور میں تقریباً 27 ارب روپیہ اس پہ خرچ کیا تاکہ وہ جو 30-40 سال سے جو بن رہی ہے جو لواری ٹنل وہ مکمل ہو سکے. اب اس کو مکمل کیا جا رہا ہے. لاہور ایئرپورٹ ہم نے بنایا تھا, اس کو چھوٹا کر دیا گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ آج 2 فلائٹیں آ جائیں تو پورا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھر جاتا ہے, اس میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. اب اس کو ایکسپینڈ کرنے کی ہم نے اب منصوبہ بنایا جو کہ انشاءاللہ جس پہ قریب اب کام شروع ہونے والا ہے اسلام آباد میں. پھر اس کے بعد دیکھیں صرف ہم موٹر ویز تک نہیں رہے, ہم نے اپنا ماشاءاللہ یہاں پہ اس ملک کے اندر میٹرو بس بنائی, موٹر ویز بنائی, ایکسپریس ویز بنائی, اور پھر ایئرپورٹس بنائے, کراچی, لاہور, یہ ہمارے دور کے پروجیکٹس ہیں. اور اب مزید اب اس میں اضافہ کریں, اسلام آباد کا اب انشاءاللہ اس سال وہ بھی مکمل ہو جائے گا. نیا ایئرپورٹ جو ہے, اورنج لائنز بن رہی ہیں ماشاءاللہ, گرین لائن کراچی میں بن رہی ہے, اور اس کے بعد کراچی سرکل ریلوے بنے گی انشاءاللہ جس کو ہم نے اپنا CPEC میں شامل کروا لیا ہے. تو یہ, اور پھر گوادر دیکھیں, اور پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہاں گوادر دیکھیں, پھر اس کے بعد پورے صوبے کے اندر بلوچستان کے اندر ڈیولپمنٹ دیکھیں, اور ان منصوبوں کو دیکھیں. آپ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کراچی کو دیکھیں کہ اس کو ماشاءاللہ ہم نے وہاں پہ پرامن شہر بنانے کے لیے جو کاوشیں کی ہیں, اسی طرح سے ملک میں دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے جو ہم نے کاوشیں کی ہیں وہ آج وہ بھی ماشاءاللہ رنگ لا رہی ہیں. اس کا بھی
कौम देख रही है, और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिन और भी बेहतर होंगे। पाकिस्तान कितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नजर बस से बचाइए। मैं नहीं कह रहा है, दुनिया कह रही है, और दुनिया पाकिस्तान के बारे में रोज माशाल्लाह खबरें पढ़ने को मिलती हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, कभी वॉल स्ट्रीट जर्नल लिख रहा है, कभी दूसरे अपना, कभी कोई CNN के अंदर आ रहा है, कभी किसी दूसरे इंटरनेशनल मैगजीन्स पे आ रहा है, इकोनॉमिस्ट के अंदर आ रहा है। और पाकिस्तान जितनी माशाल्लाह तेजी के साथ तरक्की कर रहा है, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो माशाल्लाह एक मिसाल कायम कर चुका है। एशिया में नंबर 1 है पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, और दुनिया में 5वें नंबर पे है। ये छोटी बातें नहीं है, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। और जैसे कहते हैं कि जरा सा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, ये है, ये माशाल्लाह इस तरह से इसकी मिसाल दी जा सकती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये सारा कुछ माशाल्लाह ये अब फल मिलने का वक्त आ रहा है, और लोग अब जब फल मिल रहा है तो भाई पाकिस्तान का फल देखो, और माशाल्लाह जिसने मेहनत की है उसको खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? अगर वो जाके फीता नहीं काटेगा तो फिर क्या क्या काटेगा जाके वो? तो मैं ही फीता काट रहे, कम से कम बर्दाश्त करो। मेहनत की है, अल्लाह का फजल है, कौम उस फल अगर खा रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आपने देखा 2013 में ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम खुदा ना खासा कौन से मुल्क में रहते हैं। लोड शेडिंग यहाँ पे थी, दहशत गर्दी यहाँ पे अरूज पे थी। पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कहते थे कि ये फेल्ड स्टेट होने जा रहा है। पाकिस्तान के बारे में कहते थे कि ये डिफॉल्ट कर देगा, और पाकिस्तान के बारे में इस तरह की खबरें दुनिया को पढ़ने के लिए मिलती थी। और बल्कि कल इसी ने जो है वो लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने गालबन, या ब्लूमबर्ग नहीं, दूसरा जो एक और आर्टिकल आया था, शायद न्यूयॉर्क टाइम्स था, जिसमें लिखा है कि एक ऐसा मुल्क पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसके बारे में यही कुछ पढ़ा जाता था कि यहाँ दहशतगर्दी है, यही कुछ पढ़ा जाता था कि यहाँ पे जो है वो एक्सट्रीमिज्म है, यही कुछ पढ़ा जाता था कि दिन ब दिन इकॉनमी डूब रही है, हालात खराब हो रहे हैं, और जो है वो पाकिस्तान तेजी के साथ पीछे की तरफ जा रहा है। आज उसी मुल्क के बारे में दुनिया जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत पॉजिटिव राय अब रख रही है, और उसी मुल्क के बारे में कहा जाता है कि वो माशाअल्लाह आने वाले सालों में एक इकोनॉमिक पावर बनने जा रहा है। तो ये कितनी अच्छी खूबसूरत बातें जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में अब होनी शुरू हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें हमें सबको मिलके इस मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, और अगर अच्छा काम हो रहा है तो सबके लिए अच्छा है भाई, इससे सब फायदा उठाएंगे, इससे कोई महरूम नहीं होगा, सब फायदा उठाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो और हैं, आम आदमी है, सबको फायदा पहुंचेगा। इसलिए अगर मुल्क आगे बढ़ रहा है तो आप भी साथ मिलके आओ और हाथ बटाओ, और पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी अपना कोई हिस्सा डालो, और इस मुल्क के खिलाफ किसी किस्म की अब जो साजिशें हैं वो छोड़ दो। और बल्कि अभी मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी 2013 में जब हमारी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हुए हैं और नतीजा सामने आया है, तो जब हमारी पार्टी माशाल्लाह कामयाब हुई तो सबसे बड़ा उस वक्त मेरे सोच में कुछ लोग कहते थे शुरू के अवाइल के दिनों में कि नवाज शरीफ साहब आप कुछ लगता है वज़ीर आज़म बने लेकिन आप कुछ खुश नजर नहीं आते। तो मुझे फिर कहना पड़ा एक दफा, मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया। सिर्फ ये है सोच और फिक्र खाई जाती है कि ये इतने बड़े मसाइल हैं, इतने बड़े चैलेंज हैं, तो इनको किस तरह से निपटा जाएगा, चाहे वो बिजली का चैलेंज है, दहशतगर्दी का चैलेंज है, इकॉनमी की रिवाइवल का चैलेंज है। तो इन सब चैलेंज को बिल आखिर मीट करना है, तो उसके लिए ये फिक्र नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ये बात थी सिर्फ, और कोई बात नहीं थी। और आज माशाल्लाह मैंने उसको कहा था, मुझे बड़ी लोग कहते थे कि आप
کہہ دیں جناب الیکشنوں کی کیمپین میں مجھے کہ آپ ہم 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل کر دیں گے، 1 سال میں کر دیں گے، 1 سال سے آگے نہ کہنا ورنہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے. لیکن آپ لوگ گواہ بیٹھے ہوئے جو ہمارے سیاست کے میں حصہ لینے والے سیاستدان اور ممبر جو پارلیمنٹ کے ہیں اور صوبائی اسمبلی کے، آپ کے حلقوں میں آ کے کہتا رہا ہوں کہ ہم کوئی غلط وعدہ قوم سے نہیں کریں گے. عوام سے کہا بجلی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہے، اسے حل کرتے کرتے کچھ وقت چاہیے، اور ہم اپنے انشاءاللہ عہد حکومت میں اپنے دور میں انشاءاللہ 5 سالہ دور میں اس مسئلے کو حل کریں گے. آج قوم نے مانی بات، قوم نے اعتبار کیا، اعتماد کیا قوم نے اور ووٹ دیا، اللہ کے فضل سے سچ بات کہی، اور آج ماشاءاللہ اپنا وعدہ جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ ہم آنر کرنے کے بالکل قریب ہیں. اور ابھی مجھ سے پوچھ رہے تھے ہمارے صحافی بھائی صاحبان کہ جی آپ کب کر لیں گے، 2017 کے آخر میں یا 2018 میں؟ میں نے کہا 2018 میں انشاءاللہ ہم کریں گے، اور انشاءاللہ ہوگا. یہ جو ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. لوگ میں آج سے 2-4 مہینے پہلے بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، میں کہتا تھا کہ 2018 میں ہم اس کو انشاءاللہ بجلی کو لے آئیں گے، لیکن وہ تھوڑا سا تھے شکوک و شبہات میں مبتلا. لیکن میں خیال ہے اس سپیڈ سے جتنی ہی ہوا ہے اور باقی پروجیکٹس ہو رہے ہیں، سائی وال کا کول کا کارخانہ ہو رہا ہے، وہاں پہ پورٹ قاسم میں کوئلے کا کارخانہ ہو رہا ہے، اسی طرح سے جو پاکستان کے اندر دوسرے پروجیکٹس جو لگ رہے ہیں، نیلم جیلم بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تربیلا 4 بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، 1400 میگا واٹ دے گا. اسی طرح سے جو ہمارے سولر پاور پلانٹ اور پھر جو ونڈ کے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں جو سندھ کے اندر سیکٹر میں، وہ جو تیار ہو گئے ہیں، کافی ہو چکے ہیں اور مزید ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بجلی ساری، اور اس سال مجھے یہ امید ہے انشاءاللہ کہ 10,000 میگا واٹ سسٹم کے اندر شامل ہو جائے گی. یہ پروجیکٹ ہے، یہ اس کے اندر وہ جو آپ نے سامنے ٹینکس دیکھیں، بہت بڑے بڑے 2 ٹینکس دیکھیں، یہ ہائی سپیڈ ڈیزل کے ہیں. اس کی کیپیسٹی ہے غالباً 35 ملین گیلنز لیٹرز 35، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس سے بڑی کیپیسٹی کا کوئی ٹینکس آج تک ملک میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جی کہ یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوگا. اور پھر جو ہے وہ بھی تیار ہیں ایویکویشن، یعنی کہ بجلی جب یہاں بنے گی 1360 میگا واٹ، تو اس نے پھر نیشنل گرڈ میں بھی جانا ہے، وہ بھی تیار ہے. ٹرانسمیشن لائنز تیار ہیں، یعنی وہ بھی تیار ہے، یہ بھی تیار ہے. اب یہ پروجیکٹ انشاءاللہ یہ بھی تقریباً مکمل ہو چکا ہے. تو یہ سب چیزیں ہم نے وقت سے پہلے مکمل کر لی، اور یہی جو ہے وہ صورتحال باقی پاور پلانٹس کی بھی ہے جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ. نیلم جیلم میں تو وقت لگ رہا ہے، لیکن اس کا ٹرانسمیشن لائنز تیار ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ابھی چند ایک وہ منصوبے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. ابھی تو جو ہمارے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس ہیں وہ ماشاءاللہ وہ بھی اب شروع ہونے والے ہیں، جیسے کہ بھاشا ڈیم ہے، جیسے کہ داسو ہے، داسو پاور پروجیکٹ. یہ 2 ایسے پروجیکٹ ہیں جن سے انشاءاللہ ہمیں کوئی 9-9.5 بجلی میگا واٹ بجلی ملے گی دو منصوبوں سے. اور کئی BCO ماشاءاللہ ایسے لگ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ہماری جو اس وقت جو پلان ہے وہ یہ کہ ہم اگلے کچھ سالوں کے بعد اس ملک کے اندر 30,000 میگا واٹ اور گرڈ کے اندر شامل کریں. ایک یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا منصوبہ ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں کامیابی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کر کے چلے گئے، فرق دیکھیں دونوں میں. اور ایک ہم ہیں جو صرف آج کی ضرورت کو پورا کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ آج سے 10 سال کے بعد اس ملک کو بجلی کی کتنی ضرورت ہوگی، اس کا بھی اہتمام آج کرنا ہے آج. اور ایک وہ ہے جو آج کی ضرورتوں کو بھی نظر انداز کر گئے، اس وقت جو ضرورتیں تھیں وہ اس کو بھی نہ. جب میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ہم 1999 میں
ہماری حکومت تھی اور حکومت ختم ہوئی تو ہمارے پاس سرپلس وافر پاور تھی، بجلی تھی. ڈاکٹر صاحب کتنی تھی؟ 1200 میگا واٹ اس زمانے میں وافر تھی، وافر. اور پھر اب یعنی کہ 1999 میں وافر چھوڑ کے گئے تھے، بجلی زیادہ تھی ضرورت سے ہمارے پاس. اور آج جب ہم 2013 میں آئے ہیں تو ہم نے کئی جگہوں پہ 16 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دیکھی اس ملک کے اندر. اور پھر 8-10 گھنٹے تو عام تھی، ذرا اندازہ کیجئے آپ. اور وہی آج 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آج 3-4 گھنٹوں پہ آ گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلے سال جو کہ بالکل ختم ہو جائے گی. تو یہ فرق ذہن میں ضرور رکھیں. پوری قوم 20 کروڑ عوام کو کبھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت کیا سچویشن تھی اور آج کیا پوزیشن ہے، اور کتنا بڑا یہ ذمہ داری تھی جس کو ہم بہت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو محنت کے ساتھ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور صرف یہ ہمارا ہدف نہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو ہی ختم کرنا ہے، ہمارا ہدف تو بجلی کو سستا کرنا بھی ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا آپ کو آج چیمہ صاحب نے کہ 6 روپے کچھ پیسے اس بجلی کی قیمت ہوگی جو یہاں پہ بنے گی. جب میں آیا تھا تو ایسے بھی پلانٹس تھے پاکستان کے اندر جس کی کاسٹ جو ہے بجلی کی بنانے کی جو قیمت تھی جو ہم ادا کر رہے تھے وہ 18 روپے تھی، 16 روپے تھی، 14 روپے تھی، 12 روپے تھی. آج وہ کم ہو کے ماشاءاللہ دیکھیں 6 روپے 22 پیسے یا کتنے پیسے جی 6 روپے 36 پیسے پہ انشاءاللہ آئے گی. جو زیادہ مہنگے ہمارے جو اس پہ چلنے والے فرنس آئل پہ ابھی ڈاکٹر صاحب مجھے یاد کر کہ 36 روپے بھی پر یونٹ جو ہے نا پر کلو واٹ اس کی کاسٹ آتی رہی ہے. اور جو ہم نے آ کے ورثے میں حاصل کیے تھے. اندازہ کریں آپ اگر 36 روپے بجلی بنائیں گے تو بیچیں گے کس کو؟ عام آدمی کیسے بل ادا کرے گا؟ انڈسٹری چلے گی کیسے؟ کیا مصنوعات ملک کے اندر کتنی مہنگے داموں پہ بیچیں گے؟ کیا ہماری ایکسپورٹس کیسے ہوں گی؟ کاشتکار اپنا ٹیوب ویل کیسے چلائے گا؟ کاشتکار جو ہے وہ کس طرح سے اپنی فصلوں کی کاسٹ کو کنٹرول میں رکھے گا جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی؟ اس سستی بجلی کا جو اب یہاں بنے گی انشاءاللہ. اور پھر کول کے کارخانوں میں جو ابھی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ، جیسے میں نے بھی سائی وال کہا ہے اور پھر میں نے پورٹ قاسم کہا ہے، اور ایک وہاں پہ لگے گا انشاءاللہ گوادر میں بھی، اور پھر یہاں پہ تھر کے مقام پہ بھی سندھ میں کول کے کارخانے اب لگنا شروع ہو چکے ہیں. اپنے کوئلے کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ جو کوئلہ اس کی بجلی بھی جب بنے گی تو وہ بھی بہت سستی ہوگی، اور پاکستان کی مصنوعات بھی سستی ہوں گی، ہمارے کسان بھائیوں کو بھی سستی بجلی میسر ہوگی. وہ بھی خوش ہوں گے کہ جی ہمیں اب بجلی کا وہ اتنا بڑا بل جو ہم دیا کرتے تھے وہ اب نہیں دینا پڑے گا. یہ بہت فوائد ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی کاشتکاروں کو سستی بجلی فراہم کر رہے ہیں 5 روپے 35 پیسوں کی، بالکل. لیکن مزہ تو تب آئے گا نا کہ ان کو بھی بجلی جو ہے نا وہ 2-3 روپے پہ ملے، انڈسٹری کو بھی 2-3 روپے پہ ملے. اور ہمیں کرنا چاہیے ایسا. ابھی تھر کا ہمارا اپنا کوئلہ ہے، اس کو سستا انشاءاللہ وہ ہمارا اپنا کوئلہ ہے، اس سے ہم سستی بجلی بنائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہے اپنا، یہ راستے ہیں ہمارے ماشاءاللہ جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں. یہ وہ منزل جس طرف جانا چاہتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایک ایسی حکومت ہوتی جس کو ٹرانسپیرنسی کا بھی خیال نہ ہوتا، یا بددیانتی کرتی، یا محنت بھی نہ کرتی، یا وہ اپنے معاملات کو صحیح طرح سنبھالتی نہ، یا ملک کی ترقی کے بارے میں کنسرن نہ ہوتی، یا بجلی کے بارے میں کنسرن نہ ہوتی، تو شاید آج غالباً اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ آج اور بھی اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا. یہ بات سوچنے والی بات ہے. یہ یعنی کہ اس سے کم از کم میرا خیال ہے کہ حکومتوں کا فرق آپ کو محسوس کرنا چاہیے. کوئی آتا ہے صرف ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے اور اس کے بعد کمشنیں بناتا ہے، کک بیکس لیتا ہے اور رشوت لیتا ہے. اس کو کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان کی ترقی کے ساتھ، کوئی اپنا جو ہے وہ اس کو پاکستان کی ترقی کے ساتھ یا پراسپیرٹی کے ساتھ اس کا
कोई उसको उसकी फिक्र नहीं है। और फिर वो बस और फिर एक दूसरी हुकूमत आती है जो इतनी कॉस्ट कम करती है मंसूबों में और इतनी स्पीड के साथ मंसूबे लगाती है, और फिर उसके बाद बिजली की कॉस्ट को कम करती है, मोटरवेज बनाती है। पाकिस्तान को गिलगित बल्तिस्तान, मैं चाइना बॉर्डर से लेके गवादर तक की बात कर रहा था, अभी मैं चाइना बॉर्डर का नाम भूल गया लेना, और वो माशाल्लाह वो भी CPEC का पूरा हिस्सा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अभी किसी वक्त तफसील के साथ मैं अपने जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, सूबाई असेंबलियों के हमारे, उनको मैं ये तफसील के साथ सारी बात बताऊंगा। उसमें कुछ थोड़े से वक्त दरकार है, चंद हफ्ते लगेंगे, इंशाल्लाह वो देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कितने वसी पैमाने पे काम हो रहा है, ताकि उनकी सबकी अभी किसी को उसका आइडिया भी नहीं, शायद 1% आइडिया भी नहीं जो इस वक्त हो रहा है, लेकिन वो देखने से मालूम होगा, जब टीवी पे आएगा, जब सामने उनके आएगा, जब इस तरह की वीडियो चलेंगी तो फिर उनको पता लगेगा पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आके बेहद खुशी हुई है, और इंशाअल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब और मैं अल्लाह के फजल करम से चंद हफ्तों के बाद दोबारा आएंगे। और मैं कॉन्ट्रैक्टर साहिबान को भी मुबारकबाद देता हूँ, और जो चाइना के हमारे हार्बिन और फिर हबीब रफीक साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, बड़ा अच्छा काम किया है, बज़ाहिर बड़ा अच्छा नज़र आता है। अल्लाह ताला हम सबको मुल्क की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ